براہ راست لے چلیں اسلام آباد، جہاں پر زرتاج گل اور ملکہ بخاری میڈیا ٹاک کر رہی ہیں۔ باہر میڈیا سے گفتگو تو اسلام آباد میں زرتاج گل اور ملکہ بخاری میڈیا ٹاک کر رہی ہیں۔ کل ہونے والے واقعے سے متعلق وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جو ہے وہ تنظیم سازی رات کے 3 بجے کر رہے تھے اور ہاتھ جو ہے وہ توڑوا کے آگے تھے۔ ان کو چاہیے کہ پہلے وہ غیرت تو برابر کریں، پھر آپ دوسری خواتین کے۔ اور چونکہ پی ایم ایل این کا تو یہ کرائیٹیریا بن گیا ہے کہ وہ خواتین کو جتنا جو بدتمیزی کرتا ہے، جتنا وہ کریکٹر اساسینیشن کرتا ہے، جتنی خواتین پر پارلیمنٹیرین کی تضحیک کرتا ہے پارلیمنٹ سے باہر، پارلیمنٹ کے اندر، اس کو اتنا بڑا عہدہ جو ہے وہ مریم نواز کی اس میں مل جاتا ہے۔ پہلے طلال چودھری نے جس طریقے سے بدزبانی کی، جس طریقے سے انہوں نے کریکٹر اساسینیشن کی اور اپنی خاتون کے ساتھ رات کے 3 بجے تنظیم سازی کرواتے ہوئے جب ہاتھ توڑوا کے بیٹھے تو ان کو ترجمان بنا دیا گیا۔ اب یہ جو دوسرے ہیں ان کے، میں نے علی گوہر بلوچ صاحب، جنہوں نے اس قدر، میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتی، جنہوں نے حملے بھی خواتین کے اوپر کروائے، میں کہتی ہوں کہ اب آپ کو شاید وہ ترجمان بنا دیں، لیکن آپ کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آپ کی اپنی خواتین آپ کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، ہمیں جمہوری اقتدار نے عزت دی ہے، ہمیں پرائم منسٹر عمران خان نے عزت دی ہے، ہمیں اس قوم نے عزت دی ہے۔ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پہ عزت کے ساتھ، گریس کے ساتھ پارلیمنٹ میں قانون سازی کرتی ہیں اور اپنی سیاست کا محور وہ اپنا آگے لے کر چلتی ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ عزت چھیننے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ہماری سیاست ختم کرنے والے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری کریکٹر اساسینیشن کر رہے اور آپ ہم پہ حملے کروا کے اور آپ جو ہے خواتین کے ساتھ گالی گلوچ کر کے اور آپ ان کی بےزتی کر کے، کیونکہ آپ کی اپنی لیڈر ایک کونسلر کا جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی ہیں، چونکہ خواتین یہاں پہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آ گئی تو آپ سے وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ جتنا بڑا آپ کی پارٹی جو ہے، آپ نے صرف پی ایم ایل این نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے سیاست کا، سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ۔ غنڈہ گردوں کی اب جماعت ہوگی، یہ بدتمیزوں کی جماعت ہوگی، یہ ہلڑ بازوں کی جو ان کی جماعت ہوگی، یہ باقاعدہ حملہ کرنے والوں کی جماعت ہوگی، یہ باقاعدہ حملے کروانے کے بعد ان کو آگے اور جو ہے وہ اچھا مقام ان کی پارٹی میں مل جاتا ہے۔ قبضہ مافیا سے لے کر زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، بیواؤں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، یتیموں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، ان کو جو ہے پارلیمنٹ میں خواتین کے اوپر چھوڑ دیا، کیونکہ یہ بدتمیزی کی سیاست جو ہے ان کو سوٹ کرتی ہیں۔ خواتین یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیمورلائز کریں گے اور آپ اس طریقے سے خواتین کے اوپر حملے کروائیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں سیاست کے آنے سے روکیں گے، یہ پاکستان کے لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کی پارٹی کو مبارک ہو آپ کا یہ نظریہ کہ آپ کا لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے، قوم کی تضحیک کر کے، قوم کے پیسوں کے اوپر لوٹ کے، اور آپ کو اشتہاری قرار دے دیا کورٹ نے۔ آپ کو تو چاہیے کہ پہلی فلائٹ پکڑ کے پاکستان آئے اور مقدموں کی جو ہے وہ آپ اس کو فیس کریں۔ آپ یہاں پہ خواتین کے اوپر حملے کرواتے ہیں کیونکہ آپ سے بجٹ برداشت نہیں ہوا، کیونکہ یہ بیواؤں کا بجٹ تھا، یتیموں کا بجٹ تھا، ناداروں کا بجٹ تھا، کسانوں کا بجٹ تھا، کیونکہ ہر طبقہ علم ہے کہ ہر جو طبقے کے لوگ ہیں پاکستان میں وہ اس بجٹ سے خوش ہیں۔ تو آپ کو بجٹ میں کچھ ملا نہیں ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ سارے اشارے درست ہیں، ہمارا جو ملک ہے وہ اچھی اکنامک پالیسی پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ سے چونکہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے سوچا کہ میں پارلیمنٹ کی توہین کر کے اور خواتین کے اوپر حملے کروا کے اور گالی گلوچ کروا کے اور ان کو جو ہے سیاست سے روک دوں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس کو اسپیکر صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے۔ جو پی ایم ایل این کی طرف سے جو بدتمیزی کی گئی، جو خواتین کے اوپر حملے کی گئے، اس کی فوٹیج شامل ہے، ان کو تو 1 سال کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے۔ ان کو تو پارلیمنٹ میں آنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اور ان کے حلقے والے بھی ان سے پوچھے کہ آپ لوگ جن کو ووٹ دیتے ہیں، آپ خواتین کے کریکٹر اساسینیشن کے لیے ان کو یہاں پہ بھیجتے ہیں۔ مجھے انتہائی تکلیف ہوئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کی سرشت میں شامل ہے۔ جب 2012 میں یہاں پہ حفیظ شیخ صاحب جب بجٹ پیش کر رہے تھے تو شکیل اوان صاحب اور بیگم صفدر اوان کے جو ہسبینڈ اور نواز شریف کی داماد ہے کیپٹن صفدر اوان نے باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پہ کشتی لڑی تھی، باقاعدہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر حملے کیے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو تو عادت ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ اس پارلیمنٹ کی بھی اس طرح تہذیب کر لیں گے، اس پارلیمنٹ میں آپ خواتین کو بے آبرو کریں گے، اب ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ میرے ساتھ جو کل باقی ہمارے بہت سارے لوگوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، لیکن میں چونکہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میرے لیے تمام خواتین، تمام لوگ پارلیمنٹیرین میرے لیے بہت معزز ہیں، لیکن ظاہری بات ہے برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ نے ججوں کے اوپر حملے کرائے، آپ نے اعلیٰ عدالتوں کے اوپر حملے کروائے،
آپ نے جرنیلوں کے اوپر حملے کروائے, آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر حملے کروائے, آپ نے خواتین کے اوپر حملے کروائے, لیکن لیڈر سے لے کر نیچے تک پوری کی پوری پی ایم ایل این جو ہے وہ صرف کریکٹر اساسینیشن کی اور قبضہ مافیا کی, اور اسی طریقے سے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں. آپ کی سیاسی جماعت کا رنگ ختم ہو چکا ہے, آپ عیاں ہو چکی ہیں چہرے آپ کے عوام کے اوپر. عوام کو پتہ ہے کہ آپ غنڈہ گردی کی سیاست کرتے ہیں. میں ملیکہ بخاری کو دیتی ہوں, کل میں ان کے ساتھ شام تک ہاسپٹل میں موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ بچا لی ہے, بینائی بچا لی ہے, لیکن میں اس تکلیف آزمائش کو دیکھتی ہوں. ان کی ماں پہ, ان کے اور خواتین پہ کیا گزری ہوگی جب ان کے بیٹے کو آپ اس طرح زخمی کریں گے, باقاعدہ ماریں گے. یہ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں جو یہاں پہ طاقتور خواتین کے ساتھ آپ ایسا کرتے ہیں, کسی کو وربل ڈائریا کہتے ہیں, کسی کو پر حملہ کرواتے ہیں, کسی کے کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں, تو آپ عام خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ آپ کس منہ سے سیاست کرتے ہیں؟ ملیکہ بخاری میں ساتھ ہیں, اور کل وہ اس میں اور بھی لوگ ہمارے زخمی ہوئے ہیں, لیکن ہمت کی ہے ملیکہ بخاری نے, ہمت کی ہے کہ وہ آج میرے ساتھ کھڑی ہیں اور اپنی بات کر سکتی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میڈیا خود سنے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور میں سمجھ اس ڈیسینسی سے ہماری خواتین, ہماری پارلیمنٹیرین سیاست کرتی ہیں, آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ہم مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو ہم فالو کرتے ہیں, اور ہمیں حق ہے کہ ہم سیاست میں اپنی آواز اٹھائیں, حق کے ساتھ قانون سازی کریں. پلیز ملیکہ بخاری صاحبہ, اور میں داد دیتی ہوں ملیکہ بخاری کو جس طریقے سے انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا ہے اس پارلیمنٹ کا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زرتاج آپ کا. پہلے تو میں سب جو ہمارے پارٹی کے ممبرز ہیں, سپورٹرز ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے, ہماری بہنیں ہیں پارلیمان میں, بھائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے اظہار یکجہتی کیا, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آج ہم یہاں آپ کے سامنے کیوں پیش ہوئے ہیں, پاکستان کی عوام کے سامنے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ایک مظلومیت کا منظر نہیں پیش کر رہے, ہم پاکستان کی عوام کے سامنے دلائل سے اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کی عوام کو اور بچیوں کو, جن کے اندر اس وقت تشویش ہے, پاکستان کی خواتین اور بچیاں دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کی ایک ممبران پارلیمنٹ جو اہم عہدے پہ فائز ہے, جو پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف ہے, جو قانون بنانے متحرک ہے, جو اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کی خواتین کی حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرتی ہے, اس خاتون کے اندر بھی پارلیمان کے اندر, اس آگسٹ ہاؤس کے اندر جس کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا, اس پارلیمان کے اندر بھی ایک خاتون ممبران پارلیمنٹ کے اوپر آپ کتاب پھینک سکتے ہیں, آپ گندی زبان استعمال کر سکتے ہیں. تو پاکستان کی بچیوں اور خواتین جو سوچ رہی ہیں, ہم ان کو حوصلہ دینے آئے ہیں, ان کو بتانے آئے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم دلائل سے, اپنے لیڈر کی جو تربیت ہے, جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ باوقار طریقے سے پاکستان کی خواتین پاکستان کی 50% آبادی کی رہنمائی کر سکتی ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن کر سکتی ہیں, بتا سکتے ہیں ہم پاکستان کی عوام کو کہ پاکستانی خاتون جب پارلیمان میں آتی ہے تو وہ کس باوقار طریقے سے دلائل سے اپنا موقف پیش کرتی ہے. کل جو ہوا وہ پارلیمان کے لیے ایک سیاہ دن تھا. میری ذاتی طور پر تذلیل ہوئی, تضحیک بھی ہوئی, اور مجھے بہت تکلیف ہوئی, لیکن حیرانی نہیں ہوئی. جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبران پارلیمنٹ نے کیا, اپنی لیڈر کی اور اپنے ممبران پارلیمنٹ کی, اپنے چیف وپ کی سرپرستی کے ساتھ جو انہوں نے کیا, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں حیرانگی نہیں ہوئی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو نے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اوپر اٹیک کیا. آپ اس پارٹی کے ممبر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ماڈل ٹاؤن کے اندر نہتی حاملہ خواتین کے اوپر اٹیک کیا. آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اندر زرتاج گل وزیر جو ایک قبائل علاقے سے تعلق رکھتی ہیں اور باوقار طریقے سے الیکشن لڑکی آئی ہیں, آپ نے اس کی تضحیک کی, 12 تضحیک کی 3 سال. ہم جانتے ہیں پاکستان کی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کے ساتھ آپ نے کیا کیا. خواجہ آصف نے جب ان کا مذاق اڑایا تو پارلیمان کی دوسری طرف ڈیسک بجے. ہم جانتے ہیں کہ آپ نے محترمہ شہید بی بی بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا. ہم جانتے ہیں کہ جب وہ پارلیمان میں آتی تھی تو کن القابات سے آپ پاکستان کی واحد منتخب مسلم امہ کی وزیر اعظم کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے. تو ہمارے لیے یہ حیران کن بات نہیں ہے, لیکن تکلیف دہ عمل ہے پاکستان کی پوری عوام کے لیے. جو کل ہوا پارلیمان میں, پارلیمان کو ہم کس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں؟ پارلیمان کو چلانے کا ایک طریقہ ہے, کوئی قواعد و ضوابط ہیں. یہ ایک کتاب ہے, ایک رولز آف بزنس کی کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ پارلیمان کو آپ نے کیسے چلانا ہے. پارلیمان کے اندر ممبران پارلیمنٹ
جو عوام کا اعتماد ہے ان کو کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے، کس قسم کی زبان استعمال کرنی چاہیے، کس قسم سے ایک دوسرے سے گفتگو کرنی چاہیے، آپ نے سارے پارلیمانی روایات کی کل دھجیاں اڑائیں، کیونکہ آپ کا آمرانہ رویہ، آپ کا فرعون ثانی رویہ، آپ کی یزیدیت کل عیاں ہو گئی، آپ نے ساری حدیں کل پار کر دی۔ دیکھیں، جمہوری نظام کے اندر ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک دو طرفہ پولیٹیکل پارٹی سسٹم تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دہائیوں پاکستان کے اوپر حکومت کی، لیکن ایک تیسری پارٹی ایک مختلف موقف کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ جمہوریت صرف آپ نہیں ہیں، ہم جمہوری نظام کا حصہ ہیں، ہمارا موقف اہم ہے، ہماری جو زبان ہے، ہماری جو گفتگو ہے پارلیمان کے اندر وہ اہم ہے۔ پہلے دن سے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو آپ نے بات کرنے کا موقع نہیں دیا، آپ سارا دن اس رولز آف بزنس کو کوٹ کرتے ہیں، آپ بہت سینئر ممبران پارلیمنٹ ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ پارلیمان کو کیسے چلانا ہے، کہ کبھی دیکھا ہے، کبھی اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کی ہے؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ خواتین کے اوپر کتابیں پھینکتے ہیں؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ خواتین کی موجودگی میں گندی گالیاں نکالتے ہیں؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑاتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری تقاضے وہی ہیں جو آپ طے کیجئے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے، حوصلہ پیدا کیجئے دوسرے موقف کو سننے کا۔ ہماری بھی زبان ہے، ہم نے بھی کچھ بات کرنی ہے۔ پاکستان کی عوام نے ہمیں 23 سال کی جدوجہد کے بعد الیکٹ کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بینچ کے دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی زبان بند کر لیں۔ ہماری زبان بندی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اس طرف سے گندی گالیاں نکالیں گے، سیٹیاں کسیں گے، تانے ماریں گے، کتابیں پھینکیں گے، تو یہاں سے بھی ایک رویہ واپس آئے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ٹھیک ہوا، بہت غلط ہوا، کیونکہ آج میں زخمی ہوں، کل کوئی اور زخمی ہو سکتا ہے۔ میری بینائی نہیں گئی لیکن تکلیف تو ہوئی۔ کیا سوچتے ہوں گے دنیا کے لوگ کہ پاکستان کے اندر ممبران پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں ہے؟ کیا آپ پاکستان کے اندر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں کہ نہ جاؤ پارلیمان کے اندر، وہاں تمہارے میل ممبران پارلیمنٹ تمہارے اوپر کتابیں پھینک سکتے ہیں، وہ تمہیں مار سکتے ہیں، تمہارے ساتھ گندی باتیں کر سکتے ہیں، گندی گالیاں نکال سکتے ہیں؟ یہ تربیت ہے نواز شریف کی، یہ تربیت ہے شہباز شریف کی، یہ تربیت ہے مریم نواز کی، جو خود ایک خاتون ہے۔ مریم نواز پاناما کیس کے اندر JIT کے سامنے پیش نہیں ہوتی تھی کیونکہ مردوں نے سوال کرنا تھا، لیکن ہم پیش ہیں آپ سے مار کھانے کے لیے، ہم پیش ہیں آپ کی کتابیں کھانے کے لیے، ہم پیش ہیں گندی گالیاں سننے کے لیے۔ خدارا اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کیجیے اور پارلیمان کے وقار کو بلند کر دیجیے۔ پارلیمان کو ایسا ادارہ نہ بنائیے جس کو لوگ ایک گالی تسلیم کریں، لوگ جس کو گالی دیں۔ پارلیمان ایک بہت ہی بلند ادارہ ہے، اس کے اندر پاکستان کی عوام کا اعتماد مجموعی طور پر بیٹھتا ہے۔ آج طے کر لیجئے کیا قواعد و ضوابط ہیں آگے بڑھنے کے، ہم نے کیسے ایز ممبرز آف پارلیمنٹ آگے بڑھنا ہے۔ اگر خواتین نے اس ہاؤس کے اندر بیٹھنا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، آپ نے اپنے رویے کیسے رکھنے ہیں دونوں طرف، بینچ کے دونوں طرف، ایک طرف نہیں دونوں طرف۔ یہ جو بازار اور منڈی کل جو مچھلی بازار کل لگا، افسوسناک ہے۔ اس کے اندر بہت ممبران پارلیمنٹ انجر ہوئے جو سامنے نہیں آئے۔ میں نے ہمت کی کیونکہ میرے لیڈر نے تلقین کی ہے کہ جب آپ حق پہ ہوں، آپ سچ پہ ہوں، تو آپ دلائل سے اپنا موقف پیش کریں۔ ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم آپ سے کمزور نہیں ہیں، لیکن ہم اس طریقے سے آپ کا جواب نہیں دیں گے جس طریقے سے آپ حملہ کرتے ہیں۔ ہم دلائل سے پارلیمان میں بات کریں گے اور پاکستان کی عوام کو، آپ کو پاکستان کی عوام کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ بارہا آپ عورت کارڈ کھیلتے ہیں کہ مریم نواز کو یہ نہ کہہ دیجئے، مریم اورنگزیب کو کچھ نہ کہیے، لیکن اس طرف کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہم کسی اچھے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے، ہمارا کوئی وقار نہیں ہے، ہم صرف آپ سے گندی گالیاں کھانے کے لیے اور مار کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں وہ عورت ہوں جس نے پاکستان کے اندر اینٹی ریپ بل کو پاس کرایا، خواتین کو تحفظ دلایا۔ آج خود ہی پارلیمان میں میرے ہی ممبران پارلیمنٹ نے میرے پہ ہی حملہ کر دیا۔ پاکستان کی خاتون آج محفوظ محسوس نہیں کر رہی۔ ہم نے اس رویے کو، اس ایشو کو ختم کرنا ہے۔ آج 2 بجے اسمبلی کا اجلاس ہے، سینئر قیادت بیٹھیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی اور آج طے کر لیں، آج ایک لائن کھینچ لیجئے کہ ریڈ لائن کہاں ختم ہوتی ہے دونوں طرف سے، تاکہ دوبارہ
کسی خاتون کو اس تضحیک کا سامنا نہ کرنا پڑے. کسی بھی پاکستان کی خاتون کو, صرف ممبران پارلیمنٹ کو نہیں, کسی بھی خاتون کو اس تضحیک کا سامنا کرنا نہ پڑے, کیونکہ باعث شرم ہے, یہ قومی شرم ہے کہ جو عورت, جو خواتین 50% آبادی کی نمائندگی کرتی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. تو کیا اس پارلیمان کو کیا کہیں, اس پارلیمان کو کیا لقب دیں, اس پارلیمان کو کس طرح پکاریں, اور کیا پاکستانی عوام اس جمہوری نظام کے اندر اب یقین کر سکیں گے؟ کیا وہ یہ سوچ سکیں گے کہ اگر اسٹرانگ خواتین محفوظ نہیں ہیں تو عام عورت محفوظ ہے؟ اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ کہوں گی کہ آج بیٹھ جائیے, آج طے کر لیجئے, آج ختم کر دیجئے اس گندگی کو جو روڈ پہ ہوتی ہے, پارلیمان میں نہیں ہوتی. مہذب جمہوریت کے اندر اس طرح ممبران پارلیمنٹ خصوصاً اپنی خواتین کے ساتھ بہیو نہیں کرتے. شرم کا مقام ہے. نظریں جھک گئی پاکستان کی پوری عوام کی, آپ کی بھی جھک جانی چاہیے. وہی تقاضے مانگے ہمارے لیے جو آپ اپنی خواتین کے لیے مانگتے ہیں, اسی طرح ہمارے ساتھ برتاؤ کریں جس طرح اپنی خواتین کے لیے مانگتے ہیں. وہ بھی قابل عزت ہے اور اس طرف کی خواتین بھی قابل عزت ہے. ہر ممبران پارلیمنٹ قابل عزت ہے. خدا را اس کو ختم کر دیجیے. اب ہماری جو ویمن کاکس کی جو ہیں منزہ حسن صاحبہ, وہ آپ سے بات کریں گی, لیکن ہماری صرف میڈیا کے سامنے یہاں پہ آنے سے ہم صرف اپنا موقف یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو خواتین سیاست میں ہوتی ہیں اور وہ اپنا الیکٹورل ووٹ کو اور اپنے سیاسی نظریے کو ایکسرسائز کرنا چاہتی ہیں اور وہ میدان میں لڑ کے پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہیں, کوئی پولیٹیکل پارٹی کا اثاثہ ہوتی ہیں, کوئی اپنی جو اس کی قانونی رائے ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے, اس کی پڑھائی کسی کی بہت اہم ہوتی ہے, کسی کی پولیٹیکل سٹرگل بہت اہم ہوتی ہے, اور جب وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہے تو چند خواتین ہوتی ہیں جو 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہیں. تمام بچیوں کے لیے وہ رول ماڈل ہوتی ہیں, تمام خواتین کے لیے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے رول ماڈل ہوتی ہیں, اور بھائی اور جو ان کے والد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹیاں اس طرح آگے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں اور لیڈرشپ رول کا کردار ادا کریں. اگر آپ اپنے قومی غیرت اور قومی عزت جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی شکل میں, آپ ہم سے غنڈہ گردی کر کے, گالی گلوچ کر کے, ہم پہ حملے کروا کے آپ ہم سے وہ مقام چھین ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ہم امت محمدی ہیں. جو خواتین یہاں پہ آ کے گریس کے ساتھ, عزت کے ساتھ, باوقار طریقے کے ساتھ اپنی بات کرتی ہے, قانون سازی کرتی ہے, لیڈرشپ کے رول ادا کرتی ہیں, آپ اگر اس کی تضحیق کریں گے, آپ اس کی کریکٹر اساسینیشن کریں گے, آپ اس کو گالی گلوچ کریں گے, تو کوئی عزت دار خاتون پارلیمنٹ میں نہیں آئے گی. آپ اپنی خواتین کو رول دینا چاہتے ہیں جو آج تک الیکشن کونسلر کا نہیں لڑی, آپ اس کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں, آپ اس کا عورت کارڈ کھیلتے ہیں, نیب کے کورٹس میں نہیں بیچتے ہیں اور 1000 مردوں میں نہیں کھڑا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں عورت کارڈ ہے, آپ کہتے ہیں آپ ہماری خاتون کی عزت کریں. خاتون کی عزت سب کی برابر ہے. تو پھر جب یہ خواتین یہاں پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہیں, اگر پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو لیڈر بنایا, ووٹ لے کر آئیں, اپنے پارلیمنٹ کے اندر اور اپنے اداروں کے اندر اور اپنی پارٹیوں کے اندر لیڈرشپ رول کے اندر جب یہاں تک آئی, چونکہ آپ اس طرح کی لیڈر نہیں پیدا کر سکی ہیں تو آپ ہاتھا پائی کرتے ہیں, ان کو مارنا چاہتے ہیں. چونکہ آپ اس کی طرح تقریریں نہیں کر سکتے تو آپ ان کی زبان کاٹنا چاہتے ہیں, زبان بندی کرنا چاہتے ہیں. آپ چونکہ اس طرح کے خواب نہیں دکھا سکتے کیونکہ آپ کے جدید پشتی صرف سیاستدان بن سکتے ہیں, آپ کی پارٹی میں کوئی خاتون آگے نہیں آ سکتے, تو آپ ہماری خواتین کی آنکھیں نکالنا چاہتے ہیں. یہ تو بہت تکلیف کی اور شرم کی بات ہے. آپ باقی خواتین کا راستہ مت روکیں. آج تو ملکہ بخاری نے یہاں ہمت کر لی, وہ آج آ کے کھڑی ہو گئی ہے, اس نے اپنا بیان دے دیا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں دلیل سے بات کروں گی, میں ہاتھا پائی سے بات نہیں کروں گی, میں عورت کارڈ نہیں کھیلوں گی. مگر آپ آنے والی نسلوں کے لیے سیاست کے دروازے بند نہ کریں, سیاست کو گالی مت بنائیں, عزت کریں خواتین کی, دونوں سائڈ عزت کریں. اور مجھے تو میرے لیڈر نے یہی سکھایا کہ آپ دلیل سے بات کریں, ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے, آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں, آپ الیکشن لڑ کے آئیں, ہم آپ کو پارلیمانی سیکرٹریز بنائیں گے, ہم آپ کو کیبنٹ کے منسٹرز بنائیں گے. مگر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, چونکہ آپ اس طرح کی لیڈرشپ پر آپ خواتین نہیں پیدا کر سکتی ہیں تو آپ کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں, آپ ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں, آپ مارنے پہ آ جاتے ہیں. کیا امیج گل کیا ہوگا کہ آپ اپنے نمائندے دیں,
اور ایک ووٹنگ کے اوپر جو ہے آپ قانون سازی کریں, آپ اس پہ رویے دیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم لڑائی کریں, ہم تو لڑائی کرتے نہیں ہیں, ہمیں تو یہ ممی ڈیڈی کہتے ہیں. ان کا تو خیال ہے کہ ان کو مارو, ان کو پیٹو, ان کی تضحیک کرو, ان کو پر حملے کرو, خواتین کو گالیاں دو. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہنا کیونکہ یہ تو ممی ڈیڈی کہتے ہیں. تو یہ ممی ڈیڈی اور یہ جو نئے لوگ پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے ہیں, یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہے. تو پرائم منسٹر نے تو ہمیں صرف دلیل سے بات کرنے کو کہی ہے, اور ساری دنیا نے کل دیکھ لیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں, ہم اپنے آئل کے اوپر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ ہر ایک کا رائٹ ہے, مگر بدتمیزی اور حملے کسی کا رائٹ نہیں ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے تو ہماری تربیت سیاسی صرف یہی کی ہے کہ ہم دلیل سے جواب دیں اور آگے بڑھیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خواتین آپ سے محفوظ نہیں ہیں. کسی کو آپ وربل ڈائریا کہتے ہیں, کسی کو آپ جو ہے ٹریکٹر ٹرالی کہتے ہیں, کسی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہیں, کسی کو آپ کہتے ہیں کہ جلسے میں بھی نہ آ جائے کیونکہ یہ خواتین پی ٹی آئی کی وہاں پہ کیا کر رہی ہیں. اور آپ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ لیڈر مانتے ہیں. جب آپ اپنی بیٹی کو لیڈر مانتے ہیں تو آپ دوسروں کی بیٹیوں کو بھی برداشت کریں. کسی کی بیٹی آسمان سے نہیں اتری ہوئی, سب کا خون جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہے. کسی کو اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. آپ نے سیاسی جدوجہد کی ہے, بالکل کی ہے, مگر آپ نے صرف کرپشن کے لیے جدوجہد کی, آپ نے جائیدادیں بنانے کے لیے جدوجہد کی, آپ نے پاکستان کو لوٹنے کے لیے جدوجہد کی. ہم تو آپ کو کہتے ہیں پارلیمنٹ کا حصہ بنے. آپ کا لیڈر باہر سے اشتہاری اسکانڈر بن کے پاکستان میں سیاست کر سکتا ہے, 3 دفعہ کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے. کہتے ہیں نا اینٹ نکالو تو کہانی اور. ایکس پرائم منسٹر, ایکس فیڈرل منسٹر, کوئی چپڑاسی, کوئی نوکر, کوئی جو ہے وہ مالی اقامہ کے اوپر, وہ باہر سے آ کے پاکستان کے اوپر جن کی جائیدادیں باہر, اولادیں بھی باہر, پاکستان کے 4تھی دفعہ کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. لیکن آپ پاکستان کے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے, جو ریمیٹنس تو ہائیسٹ بیچتی ہے پاکستان کے, مگر آپ اس کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے. تو ہم تو کہتے قانون سازی کریں, لیکن آپ کو تو قانون سازی اچھی نہیں لگتی. آپ کا تو ایکس پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں اسپیکر کے منہ پہ جوتا ماروں گا. مجھے کوئی ایک لگائے گا تو میں 10 لگاؤں گا, کیونکہ ہماری تربیت ہی ایسی ہے. ہم نے آپ کی تربیت کا تو ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, ہم تو آپ سے دلیل سے بات کرتے ہیں. آج بھی ہم یہاں پہ اگر خواتین کھڑی, کوئی ایک لفظ بتائیں جو ہم لوگوں نے کوئی ایکسٹرا بولا ہو. اور بات دوسری یہ ہے کہ دیکھیں, آپ ہمیشہ پارلیمانی روایات کی بات کرتے ہیں, بارہا ہمیں درس دیتے ہیں, آئین اور قانون کی بالادستی کی موومنٹ لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں. اپنے رویوں کو دیکھیں. آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اوپر 3 دہائیاں سیاست کی, ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر. پھر پاکستان اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.